بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکراہیت چل رہا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی جو مکروہ اور جائز شکلیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 437۔ ومن ارسل اجیرا لہو مجوسی خادما۔ تو اس نے جو ہے گوشت خریدا، فقال اور کہا آ کر اشتریت من یہودی او نصرانی او مسلم وسعت ابی، اور آ کر کہا کہ میں نے اس کو خریدا ہے یہودی سے یا نصرانی سے یا مسلمان سے، تو اس کو گنجائش ہے کہ کھا لیں۔ مطلب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے خادم کو بھیجا رہا ہے، انہیں مسلمان نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے، لیکن انہیں جا کر خرید کے لایا ہے کسی مسلمان کے یا یہودی یا نصرانی کے ذبیحے کو، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کی دکان سے خریدا ہوں، تو جو ہے اس کو کھا لے سکتے ہیں۔ کیوں کھا لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ہے اب غیر مسلم خادم ہے تو بھی اس کی بات پر ہم اتنا تو اعتماد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کافر کا قول مقبول ہے معاملات میں۔ معاملات میں کافر کا قول، معاملات تو دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ہوتا ہے دیانت، اس کا آگے حکم آ رہا۔ معاملات میں بھی ایسے معاملات ہیں جو لین دین وغیرہ کے ہیں، جس میں کسی پر الزام نہیں لگتا، تو ویسے میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایسے معاملات جن پہ دوسروں پر الزام لگتا ہے تو پھر وہاں پر عدالت کی بحث چلتی ہے، وہاں پر قضیے کی بحث چلتی ہے۔ تو یہاں بولتے ہیں یہ نارمل معاملہ ہے، نارمل معاملہ ہے، اس میں جو ہے کافر کا قول قبول کیا جا سکتا ہے۔ لأنه خبر صحیح لصدوره عن عقل و دین، اس لیے کہ اس کی خبر صحیح ہے اس کے صادر ہونے کی وجہ سے عقل اور دین کے ساتھ۔ يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبول كثرة وقوع المعاملات، اعتقاد کیا جا سکتا ہے اس میں جھوٹ کے حرام ہونے کا، یعنی ہر مذہب میں انہیں کوئی بھی دین کا عقیدہ رکھتا ہوں گا اس کو جھوٹ تو جائز نہیں سمجھتا نا جی۔ ہر دین میں، ہر مذہب میں جھوٹ کیا سمجھتا ہے؟ انہیں عیب سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے۔ تو والحاجۃ ماسۃ الی قبول، اور حاجت بھی اس کے قبول کرنے پر پیش آتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے کتنا جو ہے غیر مسلم سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے، خاص طور پر اگر غیر مسلم کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو۔ یہ کتاب مسلمان ملک کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن مسلمان ملک میں رہنے والے بہت سارے غیر مسلم تھے، ان سے تعلقات تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں ان کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے بولتا ہے، معاملات کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہو، یعنی وہ آ کر کہے کہ میں کسی مجوسی کی دکان سے خریدا گوشت، آپ کسی کو بھیجا ہے گوشت خریدنے کے لیے غیر مسلم کو، انہیں جا کے آ کے بولا کہ میں مجوسی کی دکان سے خریدا، تو پھر گنجائش نہیں ہے اس کو کہ کھائے، کیونکہ یہاں پر بھی اس کی بات کا اعتماد کرنا ہے۔ جس وقت جو ہے حلال میں اعتماد کرنا ہے تو حرام میں بھی اعتماد کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ غیر کتابی کا ذبیحہ ہو اور غیر مسلم کا، اس لیے کہ جب قبول کیا جاتا ہے اس کا قول حلال ہونے میں تو بدرجہ اولا قبول کیا جائے حرام ہونے میں۔ پہلے حلال ہونے میں قبول کرے نا، میں مسلمان کی دکان سے خرید کے لایا ہوں تو آپ لے لیے، اب انہیں بولا میں غیر مسلم کی دکان سے خرید کے لایا ہوں تو بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ جو ہے اعتماد کرے تو جب حلال میں اعتماد کریں اس کی بات کو تو حرام میں بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آگے دیکھیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَالسَّبِيِّ، ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے میں اور اجازت کے سلسلے میں غلام کا، باندی کا اور بچے کے باتوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بچہ بول رہا میرے ابا آپ کو ہدیہ دیے، تو آپ ہدیہ قبول کرنے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اعتماد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹے بچے کا ہدیہ نہیں لے سکتے آپ، ان کے والد دے دیے تو لے سکتے ہیں، اب بچہ جھوٹ بول رہا صحیح بول رہا کیا مانو، لیکن اتنا تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے والد کی جانب سے صحیح بول رہا ہوگا۔ اسی طرح اجازت، یہ ہمارے ابا اجازت دی ہے آپ کو استعمال کرنے کی، اگر کوئی بول دیا تو اس پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہدایہ یعنی ہدیے تبعث عادۃ علی ایدی ہؤلاء، بھیجے جاتے ہیں عام طور پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے، کس کے؟ غلام کے ہاتھ سے، باندی کے ہاتھ سے، بچے کے ہاتھ سے بھیجا جاتا، روکا بھیجا جاتا۔ وکذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الاذن، اسی طرح ان کو ممکن نہیں ہے کہ گواہوں کو ساتھ رکھے اجازت پر، گواہوں کو ساتھ رکھے اجازت پر، یعنی ہمارے ابا اجازت دیتی ہے، دیکھو گواہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مشکل ہو جاتی۔
کب؟ عند الضرب فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے میں، والمبایعۃ فی السوق، بازاروں میں خریدنے میں. حالانکہ چھوٹے بچے کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، معلوم ہے آپ کو. چھوٹے بچے جو جا کے دکان سے سامان خریدتے ہیں نا، وہ مسئلے کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ باپ کا مال ہے، باپ کا مال بچہ اپنی طرف سے خرچ نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا. لیکن جو ہے باپ کی طرف سے اجازت مانی جاتی ہے، اس واسطے وہ خریدنا فروخت کرنا اس بچے چھوٹے بچے کے لیے صحیح رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں، کیونکہ جب انہیں پیسے لے کے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابا پیسے دیے تو لے کے آ رہا تھا، اور ابا اجازت دیے ہوں گے. اب انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ دکاندار کو نہیں معلوم نا، لیکن دکاندار کیا سمجھتا ہے؟ اعتماد کر لیتا ہے کہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. ایسا فلو لم يقبل قولهم يؤدي الى الحد، اگر ان کے قول کو قبول نہیں کیا جائے تو حد تک پہنچاتا ہے. اور جامع صدر میں ایک مسئلہ ہے، اذا قالت جاریۃ لرجل بعثني مولاي الیک ہدیۃ. عجیب مسئلہ ہے. جب ایک باندھی آگے عمران کے پاس آگے بولی میرے مولا نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ دے دیا ہے. کیا بولا؟ میرے مولا نے مجھے تمہارے ہدیہ دے دیا، میرے مولا نے مجھے تمہارے ہدیے میں دے دیا ہے. تو اس کی بات کو اعتماد کر سکتے ہیں، کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس بات کو اپنے پاس رکھ کے شروع ہو جا سکتے ہیں، ملکیت میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جامع صدر بھی لکھا ہے کہ جب جاریہ نے کہا کسی آدمی سے مجھ کو بھیجا میرے مولا نے تمہاری طرف ہدیہ بنا کر، وسعہ ان یاخذھا، اس کو گنجائش ہے کہ وہ اس کو لے لے، اس لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے اس صورت میں جبکہ وہ خبر دے مولا کے ہدیہ دینے کی اس کے علاوہ کو یا اپنے نفس کو، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انہیں آ کے بولی مولا یہ چیز تمہارے کو ہدیے میں دی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لا کے بولی، وہ بھی اتنی بات ہے. انہیں آ کے یہ بولی کہ مجھے خود مولا کیا کرے آپ کے ہدیے میں دے دیے، وہ بھی ہدیہ میں. لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا. آگے دیکھو، ويقبل في المعاملات قول الفاسق، فاسق کے قول کا جو ہے اعتماد کیا جا سکتا ہے معاملات میں، یعنی فاسق کی باتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے. یہ معاملات سے کون سے معاملات ہونا چاہیے؟ ایسے معاملات ہونا چاہیے جن پر کوئی الزام نہیں لگتا دوسروں پر. سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں پہ اگر کوئی الزام لگتا ہو کسی کی جو ہے چیز کے چھین لینے کا یا دوسروں کو پہنچانے کا معاملہ ہو، تو پھر جو ہے اس کے لیے عدالت کی ضرورت رہتی ہے، گواہی کی ضرورت رہتی ہے. عدالت مطلب نیک ہونا. کیا مطلب عدالت کا؟ یہ مراد نیک ہونا، نیک ہونے کی ضرورت رہتی ہے. اگر دوسرے پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہو، کسی پر الزام لگایا جاتا ہو، کسی کا مال جو ہے لے کر دوسروں کو دلایا جاتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر کیا کی ضرورت ہے؟ آدمی کے نیک ہونے کی ضرورت ہے، فاسق نہیں چل سکتا. لیکن عام جو معاملات ہیں خرید و فروخت کے، کھانے پینے کے، ویسی چیزیں، وہاں پر جو ہے کافر کی بات کو بھی مانا جا سکتا ہے، فاسق کی بات کو بھی مانا جا سکتا ہے. اور قبول کیا جائے معاملات میں فاسق کے قول کو، اور نہیں قبول کیا جائے دیانات میں. دیانت کے مطلب دینی جو شرعی احکامات ہیں ان میں جو ہے فاسق کے قول کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. الا قول العادل، مگر یہ کہ عادل کا قول. عادل سے مراد مسلم عادل. ہاں، عادل بولے تو انصاف کرنے والا نہیں، نیک آدمی. فرق کی وجہ یہ ہے کہ معاملات اس کا وجود کثرت سے ہوتا ہے، فیما بین اجناس، مختلف جنسوں میں. فلو شرطنا شرطا زائدا یؤدی الى الحرج، اگر ہم کوئی شرط زائد لگائے تو وہ حرج تک پہنچاتا ہے. فیقبل قول الواحد فیها عدلا کان او فاسقا، تو قبول کیا جائے گا ایک آدمی کا قول اس میں، چاہے وہ عادل ہو، چاہے فاسق ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، مذکر ہو یا مؤنث، دفع للحرج، حرج کو دفع کرنے کے لیے. یعنی بہت سارے معاملات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہاں پر جو ہے حرج پیدا ہو جائے گا اگر آپ اس میں عدالت کی شرط لگا دیں، عدد کی شرط لگا دیں. عدد مانے دو ہونا بولے، اور عدالت کے مطلب دونوں کی دونوں نیک ہونا بولے. یہ گواہی کی شرط اگر لگا دیں تو مشکل ہو جائے گی، معاملات کر ہی نہیں سکتے. معاملات ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، تو اس واسطے کوئی بھی رہے تو چل جاتا ہے. اچھا سا، اما دیانت لا یکثر وقوعها حسب وقوع المعاملات. دیانات جو ہوتے ہیں نا، دینداری کے مسئلے، جیسے کہ چاند وغیرہ کا مسئلہ ہے، بولو چاند وغیرہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح پر جو ہے دینی معاملات کیا کریں، اسی طرح دینی معاملات، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی، وہ چونکہ کم پیش آتے رہتے ہیں اسی وجہ سے. اما دیانت لا یکثر وقوعها، دیانت جو ہوتے ہیں ان کا وقوع اکثر نہیں ہوتا معاملات کی وقوع کے حساب سے. فجاز ان یشترط فيها زیادہ شرط، لہذا جائز ہے کہ اس میں شرط لگا دیا جائے زیادتی کی شرط. فلا يقبل فيها الا قول المسلم العادل، نہ قبول کیا جائے اس میں مگر ایک عادل مسلمان کا قول. لأن الفاسق متهم، اس لیے جو فاسق ہوگا وہ تو تہمت زدہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کیا ہے کہ. والکافر لا يلتزم الحکم، اور کافر تو جو حکم کا التزام نہیں کرتا، یعنی کافر جو اسلامی حکم کو خود قبول نہیں کرتا، دوسروں پر کیسا جو ہے لازم کرے گا، خود تو قبول نہیں کرتا. چاند کے بارے میں اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے،
کہ کل عید منائے گا کہ نہیں منائے گا، لیکن دوسروں کو بول رہا میں چاند دیکھا، کیا بھروسہ اس کا؟ جبکہ اس کو خود جو ہے چاند سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا بھائی، انہیں خود عید منانے والا نہیں ہے، روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے. جب انہیں روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے لازم کر سکتا ہے؟ اب وہ نہیں دیکھا جائے گا، انہیں جھوٹ بولا سچ بولا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، انہیں مسلمان نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ دینی معاملات میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکامات اسلام کو خود لازم نہیں کرتا ہے تو دوسروں پر بھی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا. اور کافر نہیں التزام کرتا ہے احکامات کا. حکم سے مراد کون سا حکم؟ اسلامی احکام دینی. تو نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ مسلمان کو الزام دے یعنی لازم کرے حکم کو. برخلاف معاملات کے، اس لیے کہ کافر ممکن نہیں ہے اس کو ہمارے ملک میں رہنا، ہمارے گھر میں رہنا بولے تو ہمارے ملک میں رہنا. کتاب کہاں لکھی گئی؟ اسلامی ملک میں لکھی گئی ہے. یہ جو ہے اسلامی ملک کا نصاب تھا، قضات کا نصاب ہارے آج بھی ہے مختلف ملکوں میں، الا بالمعاملات، مگر یہ کہ معاملات کے ذریعے. سمجھ میں آ گیا؟ کافر جو ہے ہمارے اگر ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ملک میں، تو کیسے رہ سکتے ہیں؟ معاملے کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں، ان سے اپنے معاہدات ہیں، معاملات ہیں، اور وہ تیار نہیں ہوتا ہے اس کے لیے معاملہ مگر اس کے قول کو اس میں قبول کرنے کے بعد. فکان فی ضرورت، وہ اس میں ضرورت ہے، وہ اس میں کیا ہے؟ ضرورت ہے. یعنی معاملات میں کافر کا قول قبول کرنا ضرورتاً ہے، ہونا چاہیے. فیقبل، تو قبول کیا جائے گا. ولا یقبل، یہ لا یقبل کا تعلق دیانت سے. اوپر دیانت کے بارے میں بحث چل رہی تھی نا کہ دیانت میں جو ہے مسلمان ہونا، عادل ہونا، مسلمان ہونا عادل ہونا. اگر کافر ہے تو قبول نہیں ہے، اور مسلمان ہے لیکن عادل ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، اس کو بولتے ہیں مستور. مستور مستور کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر اگر قاضی جو ہے مستور کے بارے میں تحقیق کر کے فیصلہ کرنا پڑتا کہ انہیں عادل ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ امتحان وغیرہ لینا اس سے، یا کچھ جو ہے اس سے سوالات کرنا. جب اس کو اعتماد ہو گیا کہ انہیں جو ہے نیک آدمی ہے، فجر کی نماز میں سورہ پڑھے امام صاحب پوچھنا، کیا پوچھنا؟ تو انہیں بولا بھائی وہ سورہ فاتحہ، میرے کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اور سورہ کیا کہتے ہیں پارے اما سے تو نہیں پڑھے، پارے اما سے پڑھتے تو میرے کو معلوم رہتا تھا، اس کے علاوہ کہیں بیچ میں سے پڑھے اگر بول دیا تو سمجھنا فجر کی نماز پڑھا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ حشر وغیرہ پڑھے اگر اس کو جو ہے پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یا انہیں بولا نہیں میں نہیں اٹھ سکا آج، کل کہاں پڑھے تھے، کون سی مسجد میں پڑھے تھے نماز، اس طرح سوالات کرے، پتہ چلتا ہے کہ انہیں جو ہے نیک ہے، انہیں نیک ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے، اس کو بولتے ہیں مستور. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستور. تو قبول نہ کیا جائے دیانات میں مستور کے قول کو ظاہر روایت ہے، یعنی مستور جس کی جو ہے حال چھپا ہوا ہے اس کی بات کو دیانت میں قبول نہیں کیا جائے. کتاب پڑھ رہا کوئی دوسری چیز پڑھ رہا. ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں کہتے ہیں اس کا قول قبول کیا جائے گا ان کے مذہب پر جاری رکھتے ہوئے کہ وہ قضا کو جائز قرار دیتے. اس سے ابو حنیفہ چونکہ بہت نیک آدمی تھے، انہوں سب کو کیا سمجھتے تھے؟ سب کو نیکی سمجھتے تھے. انہوں یہ بولے کہ دیکھو بھائی ایک آدمی اگر جو ہے اس کا حال معلوم نہیں ہے تو مسلمان تو ہے نا، انہیں حال مسلمان ہے تو مسلمان تو نیک ہی ہوتا. کیا بولتے ہیں وہ؟ مسلمان ہوتا ہے. اگر اس کا حال معلوم نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ انہیں نیک ہے. یہ ابو حنیفہ کا خیال ہے. لیکن ظاہر روایت میں یہ کہ ہوا والفاسق سوا، ظاہر روایت میں کس کا قول رہیں گا؟ یہ ابو یوسف کا رہیں گا. اور تم جانتے ہو کہ قضات کے جو معاملات ہیں وہاں ابو یوسف کا قول زیادہ معتبر ہے، کیونکہ ابو یوسف زیادہ قاضی تھے. ابو حنیفہ قاضی نہیں تھے، ان کو قضات پیش کی گئی تو قبول نہیں کرے. پھر ابو یوسف بولے بہت اچھا موقع ہے، چلو قبول کر لیں گے. قبول کر کے چیف جج بنائے گئے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کے چیف جج بنائے گئے تھے خلافت بنو عباس کے. دنیا کی بہت بڑی مملکت تھی بنو عباس. بنو امیہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی اگر حکومت کسی نے قائم کی ہے تو بنو عباس نے. سمجھ گئے؟ اتنی بڑی خلافت کے کیا تھے انہوں؟ انہوں نے کتاب الخراج لکھی تھی، کتاب القضاء لکھی تھی. اور یہ جتنی کتابیں اس کے بعد آئی ہیں پوری ان کی کتابوں کا چربہ ہے. یہ انہی کی کتابوں سے مسائل کو حل کیا گیا ہے. مالیات کے بارے میں کتاب الخراج اتنی عالیشان کتاب ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جتنے فائنانس کے جو ہے علوم بنے ہیں انہی کتابوں سے لے کر بنایا گیا ہے. اس سے پہلے بازار تو کوئی کتابیں نہیں تھی. وفی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں یہ ہے کہ ہوا والفاسق سوا، انہیں اور فاسق برابر ہے. جب تک اس کا حال معلوم نہیں ہے اس کو فاسق سمجھنا چاہیے بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ حتیٰ یعتبر فیہ اکبر رائے، یہاں تک کہ اس میں اکبر رائے کا اعتبار کیا جائے گا. اکبر رائے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق آ کر آپ کو کوئی دیانت کے معاملے میں خبر دے رہا ہے، فاسق آدمی دیانت کے معاملے میں خبر دے رہا ہے تو آپ اپنے اکبر رائے کو یعنی غالب رائے کو ذہن میں رکھو. جیسے دیانت کا معاملہ ہے کہ پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کا قصہ ہے. پانی کے پاک یا ناپاک ہونے. اب آپ کوئی آگے بول رہا بھائی یہ پانی ناپاک ہے، بول رہا آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھتے بول رہا کوئی آگے پانی ناپاک ہے، لیکن وہ بولنے والا کیا ہے؟
وہ نیک نہیں ہے، داڑھی واڑی کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو بولے تم فجر پڑھے کیا؟ نہیں پڑھا بولا، تو اب کیا سمجھنا آپ؟ سیدھا سیدھا انہیں نیک تو نہیں ہے، فاسق ہے۔ بھائی آج چھوٹ گئی ہوں گی عشاء؟ نہیں عشاء میں دعوت میں گئے تھے، وہ بھی نہیں، عشاء میں دعوت میں دے وہ بھی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہیں سیدھا سیدھا فاسق ہے۔ اب اس کی بات کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، تو آپ کیا کرنا وہاں پہ؟ اپنے غالب رائے کو غور کرنا، یہ پانی پاک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، غور فکر کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ ہے مستور کے بارے میں، یہی ہے فاسق کا حکم دیانت میں۔ لیکن عدالت میں یعنی قاضی کے پاس اس کا قول قبول نہیں ہوتا، قاضی کے پاس بول بھی آپ، قاضی کے پاس مستور کا قول قبول نہیں ہوتا ہے ابو یوسف کے حساب سے۔ ابو یوسف، لیکن ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ اگر قاضی صاحب فیصلہ کر دیے تو نافذ ہو جاتا ہے مستور کے قول پر، لیکن ابو یوسف کیا بولیں گے؟ نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں فاسق کا تحقیق کرنا چاہیے پہلے اس کو۔ چنانچہ فتویٰ بھی اسی پہ ہے، ابو یوسف کے قول پر ہی ہے کہ جو ہے اگر جج نے عدالت میں فیصلہ کر دیا، چنانچہ موجودہ قانون بھی یہی ہے، اگر کوئی آدمی کے بارے میں جو ہے فیصلہ کر دیا، اس آدمی کی تحقیق نہیں ہے، اس آدمی کے اوپر جو ہے جرح ہوتی نا، وہ جرح میرے پاس نہیں ہوا تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے مطابق، سمجھ گئے؟ پہلے جرح کرتے اسے، آج کل جرح بولتے، جرح مطلب کوئی آدمی آگے بول دیا میں گواہ تھا، بولتے جو آج تھے تم، ٹھیک ہے کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا، فوراً فیصلہ نہیں لکھتے، انہیں گواہ تھا تو تم کہاں تھے، کیوں تھے، وہاں کیوں گئے تھے، اس سے سوالات ہوتے، اس کو بولتے ہیں جرح۔ گواہ سے کیا ہوتی ہے؟ جرح ہوتی ہے، وہ جرح کئی دن بھی ہوتی ہے آج کل عدالتوں میں، وہ سامنے والا وکیل جو ہے اس کو بولتا ہے نہیں صاحب ان کی دو باتوں میں جو ہے ٹکراؤ ہے، دو باتوں میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، لہٰذا ان کی گواہی ناقابل قبول ہے، بولتے گواہی صحیح نہیں بول کے جج کیا کر دیتا؟ رد کر دیتا، سمجھ میں آیا نا؟ وہ جرح جو ہے تلاش کرنا وکیل کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، اس کی باتوں پہ غور کرتے ہوئے دو باتوں میں جو ہے انہیں کیا نکالنا؟ تضاد نکال کے جج کو پیش کر دینا، دیکھیے یہ تضاد ہے، انہوں بولے کہ اس وقت تھے، اچھا پرسوں جو ہے سفر میں گئے تھے آپ، وہ کب تھا؟ وہ 3 تاریخ گیا تھا، وہ واقعہ بھی کب پیش آتا؟ 3 تاریخ کو پیش آتا، تو وہ دیکھیے ادھر 3 تاریخ کو سفر میں بھی ہے اور یہاں پہ کیسا موجود رہتے ہیں، ایسا۔ بہرحال چلو بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آگے ہے وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، اور قبول کیا جائے گا اس میں، کس میں؟ دیانات میں۔ دیانات میں مسلمان کی بات مانی جائے بولے نا، لیکن دیانت عدالت کے نہیں ہے، یہ یعنی قضا کے نہیں ہے، بلکہ عام معاملات میں، جیسے پانی کے پاک ہونے ناپاک ہونے وغیرہ وغیرہ دینی معاملات، تو اس میں جو ہے غلام کا قول بھی قبول کیا جائے گا، آزاد کا بھی، باندھی کا بھی، اذا كانوا عدولا، جبکہ وہ نیک ہو، یعنی فاسق کی بات نہیں ماننا دیانت میں بولے نا، مسلمان کی مان سکتے ہیں لیکن نیک ہونا ضروری ہے، چاہے مسلمان کافر ہو، وہ سوری غلام ہو چاہے آزاد ہو، اس لیے کہ عدالت کے پاس سچائی راجع ہوتی ہے اور قبول اس کے رجحان کی وجہ سے۔ عدالت کے پاس کا مطلب یہاں قضا نہیں، نیک ہونا، عربی میں عدالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل سے عدالت، نیک، عدل مانے نیکی، انصاف، وہ کون سا وہ عدل نہیں ہے، قضات کا عدل، یہ عدالت ہے، اردو میں عدالت کس کو بولتے ہیں؟ قضات کو بولتے ہیں، یہاں پر قضات نہیں ہے، اس کو عربی میں قضیہ، محکمہ بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ محکمہ۔ تو یہاں عدالت سے مراد نیکی، نیکی کے وقت میں سچائی راجع ہوتی ہے، نیکی کے وقت میں سچائی راجع ہوتی ہے اور قبول ہے اس کے رجحان کے لیے۔ تو فَمِنَ الْمُعَامِلَاتِ ماذا کرنا، معاملات میں تو وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، کیا مطلب؟ معاملات میں جو ہے ہم قبول کر لے سکتے ہیں، کافر کی بات کو بھی قبول کر لے سکتے ہیں، دیانت میں نہیں کرنا سکتے۔ وَمِنْهَا التَّوْكِيل، اور اسی میں ہے وکیل بنانا، اسی میں سے ہے وکیل بنانا، یہ کس میں سے ہے؟ معاملات میں سے وکیل بنانا، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الدِّيَانَاتِ الْأَخْبَارُ بِنَجَاسَةِ الْإِخْبَارُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، اور دیانت میں کیا ہے؟ پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دینا ہے، دیانت میں کیا ہے؟ پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دینا۔ چنانچہ حتیٰ اذا اخبرہ مسلم مرضی، مرضی کا مطلب نیک، الگ الگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ بولے سچ، ایک مرتبہ بولے عدالت، ایک مرتبہ بولے مرضی، یہاں تک کہ جب اس کو خبر دے ایک مسلمان مرضی نے تو لم یتوضأ به ویتیمم، یتلمم نہیں ہے وہ یتیمم ہے، بہت سارے یہاں پہ یتلمم لکھا ہوا ہے میرے پاس، یہاں تیمم ہے، تیمم ہے، ہاں۔ یہاں تک کہ جب اس کو خبر دے مسلمان نے جو کہ نیک ہو تو اس سے وضو نہ کرے اور تیمم کرے، کیا بول کے؟ یہ پانی ناپاک ہے بول دیا ایک مسلمان، اور انہیں کیسا ہے؟ نیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ تیمم کرنا چاہیے، وہ پانی استعمال نہیں کرنا۔ وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا طَهَرَّ، اوپر جو مطلب آیا تھا نا یہ ہو، اور خبر دینے والا فاسق ہو یا چھپا ہوا ہو، فاسق اور چھپا ہو دونوں ایک ہی حکم میں لگا دیے، جی، ظاہر روایت کی یہ قول ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو طہارا کرنا چاہیے۔ طہاری کرنا مطلب یہ کہ غور کرنا، پانی پاک ہوگا یا نہ پاک ہوگا، غور کر کے فیصلہ کرنا۔ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ يَتَيَمَّمُ، پانی کے بارے میں تحریر نہیں کرے گا، اس شخص کے بارے میں تحریر کرے گا، اس لیے پانی کے بارے میں کیا تحریر کرتے؟ پانی تو پانی سے۔ اگر اس کی اکبر رائے ہے
کہ وہ سچ بول رہا ہے تو تیمم کرے گا اور وضو نہیں کرے گا. آگے مصنف کہتے ہیں وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَيَمَّمَ كَانَ أَحْوَطَ. اور اگر پانی کو بہا دے پھر تیمم کر لے تو زیادہ اچھا ہے. بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ پانی کو بہا دینا پھر تیمم کر لینا. یہ اس وقت میں ہے دوسرا پانی نہ ہو تو. دوسرا پانی ہو تو یہ چھوڑ دو, دوسرے پانی سے کر لو نا بھائی وضو. اگر دوسرا پانی نہ ہو تو یہ چکر آپ پیدا ہوتا ہے. دوسرا پانی ہو تو اب کیا کرنا؟ وہی پانی کو بہا کے وہی پانی کو بہا دو. اب پانی نہیں ہے تیمم کرو. وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْقُطُ احتمال الْكِذْبِ احتمال الْكِذْبِ. اور عدالت کے ساتھ کذب کا احتمال ساقط ہو جاتا ہے. یعنی آدمی جب نیک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیک آدمی جو ہے سچ ہی بولتا ہے. بولو نیک آدمی سچ ہی بولتا ہے. فلا معنی للاحتیاط بالاراقۃ. تو پانی بہانے کے لیے احتیاط کا کوئی معنی نہیں رہے گا. جب نیک ہے تو انہیں سچ بولے گا. نیک آدمی بول دیا آگے عمران وضو کرنے واسطے بیٹھا اور ایک آدمی آگے بولا داڑھی والے نماز وماز پڑھ کے آ رہے بیچارے ادھر نکو ذکر ان صاحب یہ پانی نہ پا گئے تو اب بہانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ڈائریکٹ تیمم کر لینا. ڈائریکٹ تیمم کر لینا. اس کی بات پہ اعتماد کر لینا ہے. وہ بولنے والا فاسق ہے, دڑ منڈا ہے, یا ڈالنے کیا ہے بول رہا ہے پانی نہ پا گئے نکو کرو تو کیا مطلب ہے؟ خاموش تحری کرنا, اس کے بارے میں تحری اس کے بارے میں تحری کرنا. انہیں تو انہیں بے کر دکھ رہا ہوں سمجھتے کہ آپ جو ہے وضو کر لے سکتے ہیں. یا جو ہے احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ پانی بہا دے کے وضو کر تیمم کر لینا. ہم کیا وضو کرتے ہیں؟ اما تحری بمجرد الظن. بہرحال تحری مجرد ظن ہے. ولو کان اکبر رائے انه کاذب یتوضا بھی. اور اگر اس کی اکبر رائے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وضو کر لینا. اکبر رائے یہ آتی اس کی یہ انہیں بالکل جھوٹا ہے بیٹا تو اس کی بات کو نکال دو, خاموشی سے وضو کر لو. باقی بیٹا چھوڑو. ہاں انہیں صحیح نہیں بول رہا, پکا معلوم ہے جھوٹا ہے. انہیں ہمیشہ اس سے پہلے جھوٹ بول دیا تھا. انہیں تو کیا کر سکتے پھر ڈائریکٹ وضو کر لے سکتے. اب احتیاط کی پانی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں بچی ہوئی. ولا تیمم تیمم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کذب کی جانب راجع ہوئی ہے تحری سے. اب تحری سے صدق کی جانب راجع ہونا بھی ہو سکتا ہے, کذب کی جانب. صدق کی جانب راجع ہوئے تو احتیاط پہ عمل کر لو. آپ پانی بہا دے کے تیمم کر لو, یا جو ہے تیمم کر لو. جب پانی بہا دے کے تیمم کر لو احتیاط ہے. لیکن کذب کی جانب راجع ہوئی تو تیمم کی ضرورت نہیں ہے, پانی بہانے کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ وضو کر لو. وہذا جواب الحکم. یہ حکم کا جواب ہے. فاما فی الاحتیاط یتیمم بعد الوضو. ہمارے مصنف کیا گانے مانگو انہیں کیا بولے وضو کر لیا نا بھائی اس کو جھوٹا سمجھ کے, پھر اس کے بعد پھر بھی احتیاط پہ عمل کرو گے تو اوپر سے تیمم بھی کر لو اگر دوسرا پانی نہ ہو تو. کیا بول رہے ہیں؟ دوسرا پانی نہ ہو تو اس کی بات پر بھروسہ نہیں کر کے اس کو رد کر کے کیا کرے آپ وضو کر لیے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے احتیاطاً تیمم بھی کر لینا. لما قلنا جیسا کہ ہم نے کہا. اور اسی سے حلت اور حرمت یعنی دیانات سے کیا شامل ہوتا ہے بھائی؟ حلت اور حرمت بھی ہوتا ہے. اذا لم یکن فی زوال الملک, جبکہ اس میں ملکیت کا زوال نہ ہو. یعنی یہ کہ دیانات کے بارے میں دیانات سے کیسا ہوتا ہے اشارت ہاں تحری کے ضمن میں سے ہی حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے. کوئی چیز جو ہے آگے بول دیا انہیں یہ گوشت کے بارے میں کھانے پینے کا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, یہ وہ کیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو مجوسی کا ذبیحہ ہے. کیا ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ جو آدمی بول رہا انہیں جو ہے مستور ہے یا انہیں کیا ہے عادل نہیں ہے, تو پھر وہاں پر بھی تحری کرو بول رہا. وہاں پر بھی کیا بول رہا ہے تحری کرو. تحری کر کے جو فیصلہ کرنا. لیکن اگر وہاں پر کسی کی ملکیت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے, کسی کی ملکیت کے زائل تو تحری وحدے کا قصہ پھر باقی نہیں رہتا, اس کی بات کا اعتماد کرنا ہی نہیں. اعتماد کب کر سکتے ہیں؟ تحری کر کے. اعتماد تو نہیں کر سکتے, تحری کب کر سکتے ہیں؟ اس وقت کر سکتے ہیں کسی کی ملکیت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو. ملکیت کا مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی چیز رہنا یا چھین جانا ہو جاتا ہے نا, کسی کی چیز رہنا یا چھین جانا ہو جاتا. تو ایسی صورت میں جو ہے مستور کی بات کا یا جو ہے غیر عادل کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, وہ تحری کریں گے ہی نہیں. وہاں پر تحری کرنے کی نوبت کہاں آئیں گی؟ جہاں پر ملکیت کے زائل ہونے کا مسئلہ نہ ہو, صرف حلال و حرام پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو. وفیہا تفاسیر و تفریعات ذکرنا فی کفایت المنتہی. ہمارے مصنف ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے کفایت المنتہی, اس میں یہ پوری تفصیل میں لکھ دیا ہوں. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم عام طور پر پیش آتے ہیں. کسی کو بلایا گیا ولیمے کی طرف, کسی کو بلایا گیا ہے ولیمہ ہو یا کوئی اور دعوت ہو, او طعام یا دعوت میں, فوجد ثمہ لعبا او غناء, تو پایا وہاں وہ مشغلے یا گانا بجانا, فلا بأس بہ یقعد. پہلے سے پتہ نہیں تھا, پہلے سے پتہ نہیں تھا, مسئلہ یہ وہاں گیا, جانے کے بعد وہاں بجانا چل رہا یا وہاں پر کیا چل رہا بھائی گانے چل رہے ہیں, تو کیا ہے تو ہمارے مصنف کہتے ہیں فلا بأس بہ یقعد, کوئی حرج نہیں بیٹھنے میں, وہ یاکل اور کھانے میں.
یہ تو قدری والے کہہ رہے ہیں، لیکن قدری والے جامع صغیر میں یہ بات ہے، لیکن آگے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مقتدا ہو، مولوی ہو، تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ مقتدا کا مطلب کیا ہے؟ مولوی جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، جس کا اقتدا کیا جاتا، انہیں نہیں بیٹھ سکتا۔ عام آدمی بیٹھ گیا تو چل جاتا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ عام آدمی کو بھی پہلے سے معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہو تو بھی جانا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ابو حنیفہ نے کہا ابتلیت بہذا مرۃ فصبرت، میں اس بارے میں ایک مرتبہ مبتلا ہو گیا تو صبر کر لیا۔ مگر یہ ابو حنیفہ اس وقت کا قصہ بول رہے ہیں جبکہ انہوں مقتدا نہیں بنے تھے، سمجھا گیا؟ جب انہوں امام بنے اس کے بعد پھر نہیں گئے۔ لہٰذا لأن اجابت دعوت سنت، یہ اس لیے ہے کہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دعوت کو قبول نہیں کرا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ فلا يتركها لما اقترنت به من البدع، جب تو اس کو نہ چھوڑے جب اس سے بدعت مل جائے اس کے علاوہ، سمجھ آئے گا نا؟ دعوت میں سنت کے علاوہ کوئی بدعت وغیرہ مل جائے تو نہ چھوڑے۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے واجب الاقامہ ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ قائم کرنا واجب ہے، لیکن نماز جنازہ میں حاضر ہو تو وہاں پہ جو رونا پیٹنا چل رہا، تو رونا پیٹنا تو گناہ ہے، تو گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بدرجہ مجبوری وجوب کا عمل کر گزر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مثال دے رہا ہے۔ وَإِنْ حَضَرَتْهَا نِيَاحَةٌ، اگرچہ کہ وہاں پر جو ہے نیاحہ حاضر ہو گیا، نیاحہ مانے بیمہ، وہ کیا کہتے ہیں، میت پر رونا، نوحہ کرنا، میت پر رونا حاضر ہو گیا وہاں پہ، بعض لوگ پیسے دے کے بھی رلاتے کرتے، ویسا جو ہے رونے والیوں کو پیسے دیے، ان لوگ آگے جو ہے رو رہے پٹ رہے، اب وہ جنازہ بھی پڑھنا ہے جا کے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، پڑھ کے ان لوگ تھوڑا پڑھیں گے، تھوڑی دیر چپ رہو، ہم پڑھ لے کے چلے آتے بولیں گے، سمجھ میں آ گیا نا؟ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنِعِ مَنَعَهُ، اگر وہ قدرت رکھے منع کرنے پر تو ان کو روک دے، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَصْبِرْ، اور اگر وہ قدرت نہ رکھے تو صبر کر لے۔ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًا، میں نے بولا یہ بات صاحب ہدایت بول رہے ہیں، یہ اس صورت میں جب کیوں نہیں مقتدا نہ ہو، مقتدا نہ ہو یعنی امام نہ ہو مسجد کا۔ فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ يَخْرُجْ، اور اگر وہ مقتدا ہے اور وہ ان کو قدرت پر ان کے منع پر قدرت نہیں رکھتا تو نکل جائے، ولا يخرج، اور نہ بیٹھے، یا تو انہیں منع کر کے روک دینا، نہیں روک سکا چلے یار، ٹھیک ہے؟ لأن فی ذلک الشیء الدین، دین، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے دین کو عیبدار کرنا ہوتا ہے، وہ فتح باب المعصیہ، اور معصیت کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے مسلمانوں پر۔ اب مسلمان کیا سمجھتے؟ او امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چلتا کیا بولتے نہیں بولتے؟ تو جس وقت پہ کتاب لکھی گئی اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ہے دینداری تھوڑی کم ہو کے وہ پیسہ آ گیا تھا، لہو العلم میں مسلمان مبتلا ہونا شروع ہو چکے تھے، سمجھ گئے؟ والمحکی عن ابی حنیفہ فی الکتاب، کتاب میں جو ابو حنیفہ کا واقعہ منقول ہے، کان قبل ان یصیر مقتدا، وہ مقتدا بننے سے پہلے کا تھا، مقتدا بننے سے پہلے کا تھا۔ ولو کان ذلک علی المائدۃ، اب یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ دسترخوان پہ نہیں ہو رہی یہ حرکت، کسی جگہ حرکت ہو رہی، کہیں کھانا چل رہا، تو جو ہے خاموشی سے جا کے کھانا کھا لے کے نکل جاؤ، ایسا بول رہے ہیں، مقتدا نہیں رہے تو۔ لیکن اگر دسترخوان پہ بھی چل رہا وہی تو پھر کھانا جائز نہیں رہتا، دسترخوان پہ وہی چل رہا اور آپ دیکھتے ہوئے کھاتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، نہیں بیٹھ سکتے، سمجھ میں آ گیا؟ کون غیر مقتدا بھی، اور اگر ہو وہ دسترخوان پر تو مناسب نہیں ہے کہ بیٹھے، اور اگرچہ کہ وہ مقتدا نہ ہو، اگرچہ کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًا، بس لیا اگرچہ کہ مقتدا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ تم مت بیٹھو۔ لیکن پورا مسئلہ بتانے کے آخر میں کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّ بَعْدَ الْحُضُورِ، یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ حاضر ہونے کے بعد پتہ چلا یہاں حرکتیں، پہلے سے معلوم ہے وہاں بجانا ہے، گانے ہیں، سب ہے، تو جانا ہی نہیں، مقتدا بھی نہیں جانا، غیر مقتدا بھی نہیں جانا۔ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْحُضُورِ لَا يَحْضُرُهُ، اور اگر جو ہے وہ جان لیا حاضر ہونے سے پہلے تو نہ حاضر ہو، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ، اس لیے کہ اس کو دعوت کا حق لازم نہیں ہوا، دعوت کا حق لازم کب ہوتا؟ گئے تو ہوتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ جانے کو پتہ چلا ارے میں دعوت میں آ گیا، پھر اس کے بعد یہ حرکتیں ہو رہی، اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ دعوتوں میں وہ حرکتیں ہوتی ہیں تو وہ دعوت قبول کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی اچھائی کی طرف بلائے تو جانا ہے، برائی کی طرف بلائے تو نہیں جانا ہے۔ بخلاف ما اذا ہجم علیہ، برخلاف صورت میں جب کہ اس پر حملہ کر دیا گیا، کیا مطلب حملہ کر دیا گیا بولے؟ یعنی جا کے بیٹھنے کے بعد اچانک سامنے وہ قصہ شروع ہو گیا، اچانک اس کے سامنے قصہ باجا بندہ شروع ہو گیا، یہ مطلب ہے، اس لیے کہ قد لازم ہو، اس لیے کہ وہ چیز اس کو لازم ہو چکی ہے، دعوت لازم ہو چکی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے زبردستی اس پر تھوپ دیا گیا ہے۔
ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام. اب یہاں کھانے پینے کے معاملات تھے، اس کے ساتھ ساتھ آگے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تمام کے تمام ملاہی، لہو و لعب کی چیزیں، گانا بجانا، ناچ، اور اسی طرح پر کیا ہے ٹی وی اور فلاں فلاں، یہ سب چیزیں ملاہی پورے کے پورے حرام ہے. حتی التغنی بضرب القضیب، قضیب مانے لکڑیوں سے گانا بجانا. قضیب کس بولتے ہیں؟ شاخوں کو، لکڑیوں کو قضیب بولتے ہیں. قضب مانے کاٹنا، قضیب تو کٹی ہوئی چیز ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لکڑیوں سے بجانا. لکڑی سے بجاتے ہیں. کس سے بجاتے ہیں؟ لکڑی سے بجاتے ہیں. وہ لکڑی سے چاہے آپ تھالی پہ بجاؤ، چاہے گھڑے پہ بجاؤ، چاہے ڈول پہ بجاؤ، سب یہ ہے. وَكَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أُبْطِلُوا لِأَنَّ الْإِبْتِلَاءَ بِالْمُحَرَّمِ يَكُونُ. اسی طرح ابو حنیفہ کے قول کہ ابتلیت، میں آزمایا گیا تھا. آزمایا گیا تھا کا مطلب یہی ہے کہ حرام میں مبتلا کرے تو آزمایا جانا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حرام میں مبتلا کرے تو آزمایا تو ابو جانا. حنیفہ جو ہے میں آزمایا گیا تھا، وہ جائز ہے سمجھ کے بیٹھے، ایسی بات نہیں ہے. حرام تھا لیکن مجھے زبردستی حرام میں مبتلا کر دیا گیا. آپ بولنا چاہتے ہیں وہ. اسی طرح ابو حنیفہ کا قول دلالت کرتا ہے ابتلیت، اس لیے کہ ابتلا حرام ہی کے ساتھ ہوتی ہے. بالمحرم یکن بولے تو ابتلا حرام ہی کے ساتھ ہوتی ہے. جب ہم کسی ایسے معاملے میں پھنس گئے تبھی بولیں گے ہم پھنس گئے تھے، ہم مبتلا ہو گئے تھے. بولیں گے کیا بولیں گے؟ ہم پھنس گئے تھے، مبتلا ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.